کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب حضرات اپنے مائک اور کیمرے ذرا بند کر لیجئے۔ بقرہ آیت نمبر 212 آیت نمبر 212 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائک اور کیمرے ذرا بند رکھیے گا۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیاوی زندگی جن کے لیے پرکشش اور دلکش بنا دی گئی، مراد اس سے کافر ہیں۔ فرمایا کہ وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، ویسخرون اور مذاق اڑاتے ہیں یا تمسخر کرتے ہیں ان لوگوں سے الذین آمنوا جو ایمان لائے۔ اور فرمایا والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن ان سے کہیں بلند ہوں گے، ان سے فائق ہوں گے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، جو منافقین تھے، عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی، یہ دنیاوی عیش و عشرت میں رہتے تھے اور ہر وقت اپنے مفادات کو دیکھتے تھے، ابن الوقت لوگ تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بے پناہ اور بے دریغ اور بغیر سوچے سمجھے دی جانے والی قربانیوں پہ یہ تمسخر غریب صحابہ کا اڑاتے تھے کہ دیکھو ان کا گھر بار ہی کوئی نہیں۔ اور فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی وجہ سے سب پر غالب آ جائیں گے۔ کیسر و کسریٰ کی فتح کی خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں ان لوگوں کے بلبوتے پہ۔ آپ سوچیں کہ کس قدر اذیتناک حملہ ہوگا حضور کے ان مخلص جانثاروں اور وفاداروں پہ۔ اللہ رب العالمین نے بتا دیا والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ ان سے فائق ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اراذلنا، یہ پہلے نبی بھی سنتے رہے اپنی قوم کے سرکش لوگوں کی زبان سے کہ یہ بڑے ارذل ہیں، اس کے ساتھ ملنے والے ذلیل قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ان وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، اور اللہ ان کے ہاتھوں سے ان تکبر اور تمسخر کرنے والوں کو ذلیل کرے گا، لیکن مزید ان کو آزمانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان غرباء کو پختہ کیا۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، حضرت عمار، حضرت خبیب، حضرت بلال، حضرت صہیب، ان غریب اور مسافر اور مہاجر صحابہ کا یہ مدینہ میں رہنے والے منافق مذاق اڑاتے تھے۔ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، آگے بھی آپ پڑھیں گے کہ بعض دفعہ اتنا تکبر اور غرور کے مجلس میں آنا پسند نہیں کرتے تھے کہ یہ غریب بیٹھے ہوں، تو اللہ رب العالمین نے پھر صاف لفظوں میں کہہ دیا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا۔ فرمایا کہ آپ نے ان سے نظریں نہیں ہٹانی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ، آپ ان سے اگر نظریں ہٹائیں گے تو اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں کہ میرے محبوب آپ ناانصافوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کو صحابہ کی عزت اس قدر عزیز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غزوہ بدر میں کیا کہا، اللہ آج اگر یہ گروہ ہلاک ہو جاتا ہے تو پھر تیرا نام قیامت تک لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ اور حضور خود صحابہ کے بارے میں کتنے غیور ہیں۔
اور اس جماعت پہ کتنا ناز ہے پروردگار کو اور پیارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ایک موقع پہ اللہ حضور کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ان سے نظریں ہٹائیں تو فتکون من الظالمین، آپ نا انصافوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور ایک موقع پہ حضور اللہ سے دعا میں مانگ رہے، یا اللہ ان کو اللہ من طولک هذه الاصحابہ لن تعبد فی الارض ابدا، اللہ اگر یہ گروہ باقی نہ رہا تو اب قیامت تک تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو حضور کے الفاظ دیکھیں اور اللہ کا صحابہ کے بارے میں انداز دیکھیں، اس قدر غیور ہے پروردگار کی ذات اور حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے حوالے سے آگے دیکھیے گا آیت نمبر 213، کان الناس امتا واحدہ، اللہ فرماتے ہیں کان الناس لوگ تھے امت واحدہ، ایک ہی دین کے پیروکار، فبعث اللہ النبیین والشرین، جب ان میں اختلاف ہونے لگا تو اللہ نے، یہ محذوف نکالیں گے، جب اختلاف ہوا ہونے لگا تو اللہ نے بھیجا کس کو؟ نبیین کو، کیا؟ جو بشارت دینے والے تھے اور منذرین اور ڈرانے والے تھے، حق والوں کو خوشخبری سنانے والے تھے اور باطل والوں کو ڈراتے تھے، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کے ساتھ حق پر مشتمل ایک کتاب بھی نازل کی ہے، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے۔ فیصلہ کس چیز کا کرے؟ فی مختلفو فی، کہ جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، لوگوں نے جن معاملات میں اختلاف کیا اللہ نے نبی اور کتاب بھیج کر ان اختلاف کا حل بتا دیا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی اور نے نہیں بلکہ اختلاف کیا ہے اس میں انہوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی روشن دلائل آ جانے کے بعد، من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم، صرف باہمی ضد کی وجہ سے اسی کتاب میں اختلاف نکال لیا۔ فہد اللہ الذین آمنوا، اللہ فرماتے ہیں پھر جو لوگ ایمان لائے اللہ نے انہیں لما اختلفوا فی من الحق باذنی، اپنے حکم سے حق کی ان باتوں میں درستگی تک، راہ راست تک پہنچا دیا جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اہل کتاب جن اختلافات میں مبتلا ہوئے اس میں اشارہ ہے، اور اللہ نے صحابہ کی یہاں ہدایت کا ذکر بھی کر دیا اور الذین آمنوا سے صحابہ کے ایمان کا ذکر بھی کر دیا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست تک پہنچاتا ہے۔ عزیز بھائیوں اور دوستو، آگے دیکھیے آیت نمبر 214، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اللہ فرماتے ہیں وہی مضمون ہے جو الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ ابھی تمہیں ایسے حالات پیش نہیں آئے، یاتکم ایسا نہیں ہوا تمہارے پاس آئی ہو ایسی مثال، الذین خلو من قبلکم جیسے ان لوگوں کو پیش آئے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ یہ انبیاء کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے اور انبیاء کے مخلص ساتھیوں کی تاریخ اس جملے میں اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں۔ مستہم البأساء والضراء، اللہ فرماتے ہیں ان پر سختیاں بھی آئیں، ان پر تکلیفیں بھی آئیں، وزلزلوا، اور انہیں ہلا ڈالا گیا، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول والذین آمنوا معہ، اور ان کے ایمان والے ساتھی بول اٹھے، متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو اللہ کی مدد نزدیک ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے یہاں صحابہ کرام کو ثابت قدم رہنے کے لیے سابقہ انبیاء کی تاریخ بتائی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے صحابہ کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین کی نظر میں کیا ہے، کہ اللہ اتنا بڑا کام ان کے ذمے لگا رہے اور اتنی بڑی ذمہ داری سونپی ہے کہ سابقہ انبیاء اور انبیاء کے ساتھیوں کی تاریخ ان کو ثابت قدم رہنے کے لیے بتائی ہے، اور پھر اسی پروردگار عالم نے قرآن مجید میں صحابہ کے بارے میں فرما دیا جو یہاں پہ کہہ رہے ہیں نا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ
وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، وہی اللہ جب صحابہ کے امتحانات میں کامیابی کا بتاتا ہے تو فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ نے ان کے دلوں کا تقوی کے مضمون میں امتحان لیا ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ صحابہ کو نصاب بھی بتاتا ہے، اور پھر اس نصاب کے مطابق جب صحابہ نے تیاری کی تو اللہ نے امتحان بھی دیا۔ جب امتحان دے دیا تو اللہ رب العالمین نے سب کو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى رضی اللہ عنہ کیا ہے۔ دیکھیے میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ عند اللہ مقبولیت کی دلیل ہے کہ اللہ صحابہ کو عند اللہ مقبول اپنے انبیاء کی تاریخ بتا رہے ہیں، اپنے رسل کی قربانیاں اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ام حسبتم کے الفاظ سے بتا رہے ہیں، جمع ہے، ولما یاتکم جمع ہے، خلو من قبلکم جمع ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ساری جماعت صحابہ، جس کو بھی اللہ نے صحابی بنایا ہے اسے اپنی مقبولیت کا شرف بخشا ہے، اور وہ سابقہ حق والوں کا نمائندہ اور پیروکار اور انہی کی راہ پہ چلنے والا تھا۔ آگے 215 اور آیت نمبر 217 ہے، یسألونک ماذا ینفقون۔ اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں، تو آپ فرما دیجئے ما انفقتم من خیر، کہ جو مال بھی تم خرچ کرو وہ والدین، قریبی رشتہ دار، یتیم، یتامہ، مساکین اور مسافروں کے لیے ہونا چاہیے، اور تم بھلائی کا جو کام بھی کرو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اللہ فرماتے ہیں قتال تمہارے اوپر، جنگ کرنا دشمنوں پر تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا، وہو کرہ لکم، وہ تم پر گراں ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ جس چیز کو تم مشکل سمجھو اس میں اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھی، وہاں خیر دوستو، یہ آیات بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین سے براہ راست اللہ رب العالمین کا خطاب ہے، اور صحابہ کی وجہ سے ہم تک یہ باتیں پہنچی ہیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، میرے محبوب آپ سے سوال کرتے ہیں لوگ شہر حرام میں کہ اس میں قتال کے بارے میں، قل قتال فی کبیر، آپ کہیں اشہر حرم میں، حرمت کے مہینوں میں قتال بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا ایک گناہ ہے، اور وصد عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کی روش اختیار کرنا، والمسجد الحرام یہ بھی وصد کے ساتھ ہے، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ اکبر سے، واخراج اہلہ منہ اکبر یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا ہے، والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ یہ قتل سے بڑا ہے، ولا یزالون فرمائے یہ ہمیشہ تم سو 19 اور 220 یسألونک عن الخمر والمیسر، اللہ فرماتے ہیں لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے اس میں کچھ فائدے ہیں، واسمہما اکبر من نفعہما، اور لوگوں اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہوا ہے، کہ آپ خمر اور میسر، شراب اور جوا تو نفع کم ہے گناہ زیادہ ہے۔ یہ جب شراب کی بھی حرمت تدریجن ہو رہی تھی، اس آیت کا تعلق تدریجی طور پہ حرمت شراب کے ساتھ ہے، اور فرمایا لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں، ماذا ينفقون، آپ فرما دیجئے قل العفو، قل العفو، جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے، فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اللہ اسی طرح اپنے احکام تمہارے لیے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر سے کام لو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی۔ آگے فرمایا لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل اصلاح لہم خیر، آپ کہہ دیجئے ان کی بھلائی چاہنا نیک کام ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب قرآن مجید میں فرمایا نا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، کہ
کچھ لوگ ایسے ہیں جو یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں، تو اس سے سارے مسلمان ڈر گئے، یہاں تک کہ اس ڈر سے انہوں نے یتیموں کا مال اپنے مال سے بالکل علیحدہ کر دیا۔ چچا نے یا ماموں نے یا کسی عزیز رشتہ دار نے یتیم کا مال بالکل الگ کر دیا، کھانا بھی یتیم کا علیحدہ ہی پکتا تھا، کچھ بچ جاتا ویسے ہی رہ جاتا، خود نہ کھاتے، آخر وہ خراب ہو کر یوں ہی نقصان زدہ ہو جاتا۔ اللہ رب العالمین، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے جب یہ حکم بھیجا، صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ یتیموں کے بارے میں اب یہ مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، کھانا خراب ہو جاتا ہے لیکن ہم اس ڈر سے نہیں کھاتے، تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کے لیے آسانی پیدا کر دی اور یہ حکم نازل کیا، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں۔ یہ محذوف نکال لیں گے، اصلاح اللم خیر سے اس کا تعلق ہوگا، وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ، بس وہ تمہارے بھائی ہی ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ فرماتے ہیں اللہ خوب جانتا ہے کہ کون معاملات بگاڑنے والا ہے اور کون سنوارنے والا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے۔ یہ آیات صحابہ کے سوالوں کے متعلق ہیں، اس لیے ان آیات کو بھی آیات الصحابہ میں شمار کیا گیا۔ غور کیجئے، اگلی آیت ایک اہم آیت ہے 221، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اللہ فرماتے ہیں اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، یقیناً ایک مومن باندی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے۔ ایک خاتون تھی جن کا نام تھا حضرت خنسا، یہ حضرت حذیفہ بن یمان کی لونڈی تھی، حضرت حذیفہ نے آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ اللہ اکبر، یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی، اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی ایک بدصورت لونڈی تھی، ایک دن عبداللہ نے اس پر خفا ہو کر تمانچہ مار دیا، لیکن پھر گھبرائے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ قصہ پیش کیا۔ آپ نے پوچھا عبداللہ اس کی حالت کیا ہے؟ عرض کیا وہ کلمہ پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اچھی طرح وضو کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے۔ حضور نے فرمایا پھر تو وہ مومنہ ہے۔ عبداللہ بولے یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی اس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میں اسے آزاد کر کے اس سے اپنا نکاح کر لوں گا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا، ایسا کرنے کی دیر تھی، لوگوں نے تانا دیا اور کہا کہ لونڈی سے شادی کرتے ہو، ایک حرہ مشرک عورت ان کو دکھلائی کہ اس سے شادی کر لو، ایک آزاد۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اچھا، اب آیت کیا نازل ہوئی؟ غور کیجئے، ولا امۃ مؤمنۃ، اور ایک باندی جو مومنہ ہے یہ بہتر ہے مشرکہ سے، ولو اعجبتکم، بے شک وہ تمہیں پسند آئے، اپنی پسند نہیں رب کی پسند کو دیکھنا ہے، ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، اور فرمایا اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کراؤ جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ میری آواز پتہ نہیں کیوں کٹ رہی ہے، آپ کے نیٹ کا مسئلہ ہوگا، دیکھیے سر میں بول رہا ہوں اس لیے شاید کٹ رہی ہوگی۔ اچھا، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اللہ فرماتے ہیں غور کیجئے کہ اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کراؤ، حَتَّى يُؤْمِنُوا، یا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ غور، سورہ ممتحنہ پارہ 28واں، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن۔ اس آیت میں کیا بتایا گیا؟ اس اور اس آیت دونوں کو ملائیں تو نکاح کے لیے فریقین کا ایمان پہ شرط ہونا ضروری ہے، دونوں ایمان پہ ہوں، یہ نکاح کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اب غور کرنا، حضرت علی نے اپنے بھائی جعفر طیار کے بعد، ان کی شہادت کے بعد، اپنی بھابھی حضرت اسما کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق سے کرایا ہے، حضرت عمر فاروق کے نکاح میں حضرت علی کی بیٹی حضرت ام کلثوم ہے، حضرت عثمان غنی کے نکاح میں میرے اور آپ کے پیارے آقا کی دو بیٹیاں، یک بعد دیگرے حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم ہے، حضرت ابو العاص اموی کے گھر میں میرے اور آپ کے پیارے آقا کی بیٹی حضرت زینب ہے،
اس کا مطلب ہے اس آیت کی روشنی میں کہ نکاح کے لیے فریقین کا مومن ہونا ضروری ہے۔ صحابہ کا دشمن کہتا ہے صرف اسلام کافی ہے، اس کے نزدیک مسلمان اور ہے مومن اور ہے، اس لیے وہ ہمیں مسلمان تو کہتا ہے مومن نہیں کہتا۔ صحابہ کو بھی وہ مسلمان کہے تو کہے، مومن نہیں کہتا۔ ہم کہتے ہیں صحابہ مسلمان بھی تھے، صحابہ مومن بھی تھے۔ یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور تم نہ اپنی عورتوں کا نکاح کراؤ مشرکین سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ غور کیجئے، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ایمان کی سندیں ابو بکر عمر عثمان اور حضرت سیدنا ابو العاص کو خود عطا کی ہیں۔ اگر یہ کہوں تو بے جا نہیں ہوگا کہ یہ رشتے اور یہ نکاح بھی اللہ نے خود ان کے ایمان کا سرٹیفکیٹ عطا کر کے کرائے ہیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور فرمایا یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک مرد تمہیں پسند آ رہا ہو۔ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ سب دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، اور فرمایا جبکہ اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، فرمایا اور اللہ اپنے احکام لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اس سے مراد بھی آپ جب صحابہ کرام کے آپس میں رشتے بیان کرتے ہیں اس وقت آپ ہمارے حضرت علامہ صاحب کا ایک جملہ یاد رکھیں۔ حضرت فرماتے ہیں نظریات کی بجائے واقعات اوقاف نفس ہوتے ہیں۔ مطلب کیا؟ واقعات سے بات کو سمجھنا اور سمجھانا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں پیار تھا، کوئی کہتا ہے میں نہیں مانتا، تو ہم پھر اس کو واقعات دکھاتے ہیں، اس کے سامنے واقعات لاتے ہیں۔ نظریات کی بجائے کبھی کبھی واقعات اوقاف النفس ہوتے ہیں۔ نظریات بھی پتہ ہونے چاہیے اور صحابہ کے واقعات بھی پتہ ہونے چاہیے۔ دیکھیے آیت نمبر 222 اور 223، اب یہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ حیض کے بارے میں ہے۔ نیچے اگلی آیت میں نساؤکم حرث لکم، اب یہ پہلی آیت صحابہ کرام کے سوال کے جواب میں ہے، اور دوسری آیت صحابہ کو جو صورت پیش آ رہی تھی، پیش آمدہ صورت اور اس واقعے سے متعلق ہے۔ اگرچہ حکم اس کا عام ہے لیکن پہلے اس کے مصداق اور مخاطب صحابہ ہیں۔ اگلی آیت 224 دیکھیے، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور فرمایا اللہ کے نام کو اپنی قسموں میں اس غرض سے استعمال نہ کرو، پیش نہ کرو اللہ کے ناموں کو اپنی قسموں میں کہ اس کے ذریعے تم نیکی اور تقوی کے کاموں اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے سے بچ سکو۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے حق میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی جب آپ نے قسم کھائی کہ مستہ کے ساتھ کبھی حسن سلوک نہ کریں گے، حضرت امی عائشہ صدیقہ پر تہمت لگانے کے سلسلے میں، تو اس پر اللہ رب العالمین نے یہ کہہ کر خود ابو بکر صدیق کو اس کام سے روک دیا ہے۔ آیت نمبر 225 دیکھیے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اور فرمایا تمہاری لغو قسموں پر اللہ تمہاری گرفت نہیں کرے گا، مواخذہ نہیں کرے گا، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، البتہ جو قسمیں تم نے اپنے دلوں کے ارادے سے کھائی ہوں گی ان پر اللہ ضرور گرفت کرے گا۔ اللہ غفور حلیم، اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ اس آیت کے مخاطب بھی اولین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہے، اور آگے ایلا والی آیت آ رہی ہے، اس میں علماء نے بہت سارے احکامات مرتب کیے ہیں، احکام مستنبط کیے ہیں، مسائل نکالے ہیں، لیکن یہ ایلا کا مسئلہ بھی اللہ اکبر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی وجہ سے امت کو ملا ہے۔ للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم۔ تو یہ نعمت بھی صحابہ کی وجہ اور صحابہ کے واسطے سے ہمیں ملی ہے۔ آگے دیکھیے جی، آیت نمبر 244 اور 245، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور یقین رکھو اللہ خوب جاننے والا ہے، اللہ خوب جاننے والا ہے، سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اور فرمایا کون ہے
جو اللہ کو اچھے طریقے پر قرض دے تاکہ وہ اسے اس کے مفاد میں اتنا بڑھائے چڑھائے کہ وہ بدرجہ زیادہ ہو جائے، کئی گنا بڑھ جائے۔ لہو اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ ہی تنگی پیدا کرتا ہے اور وہی وسعت دیتا ہے، اور وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، اور ایک صحابی ہیں حضرت دحداح۔ ہمارے حضرت علامہ صاحب کا ذوق یہ ہے کہ جن صحابہ کے نام ناپید ہو رہے ہیں، لوگ نہیں رکھتے، وہ نام وہ بچوں کے رکھواتے ہیں اور لوگوں کو یاد کرواتے ہیں۔ تو ایک ہمارے دوست ہیں، ان کے بچے کا نام میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا ذوالبجادین، تو میں نے انہیں کہا کہ یہ نام حضرت علامہ صاحب ہی رکھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں رکھ سکتا۔ اس نے کہا واقعی حضرت نے رکھا تھا۔ تو حضرت دحداح ان کے باغات تھے، تو ایک عالیہ میں، ایک سافلہ میں فرمایا کہ خدا کی قسم ان دو باغوں کے سوا اور کسی چیز کا مالک نہیں۔ جب یہ منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا اتری نا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض چاہتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اے ابو دحداح۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس دو باغ ہے، کوئی اور نہیں، دونوں باغوں کو خدا کے لیے قرض دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دے دو، ایک اپنے اہل و عیال کے لیے رکھو۔ تو انہوں نے عجیب فیصلہ کیا، فرمایا یا رسول اللہ اچھا پھر آپ یہ کہتے ہیں تو پھر جو دو باغوں میں سب سے بہتر باغ ہے جس میں 600 کھجور کے درخت ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن یجزیک اللہ بالجنہ، اگر تو نے ایسا کیا ہے تو اللہ نے بھی اس کے بدلے میں تجھے جنت عطا کر دی ہے۔ یہ پھر گئے اپنے باغ میں پہنچے، بیوی ان کے بچے اسی جو بہترین باغ تھا اس میں پھر رہے تھے۔ انہوں نے کچھ اشعار پڑھے، ان اشعار کا مطلب یہ تھا کہ یہ باغ میں اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ان کی بیوی نے بھی اشعار میں ان کو جواب دیا، اور ام دحداح بچوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ بچے جو اب پھل دامنوں میں لے رہے تھے وہ دامن جھٹک دی اور کھجوریں بچوں کے منہ میں تھیں، انگلیاں ڈال کر نکال دی اور بچوں سے کہا اس باغ سے نکلو اور دوسرے باغ میں پہنچو۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا۔ اللہ کو کسی کے قرض کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کو یہ اتنے پسند ہیں کہ اللہ ان سے جو لیتا ہے، جو مانگتا ہے، اس کو قرض سے تعبیر کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضرت صدیق اکبر کے بارے میں تو حضور نے واضح کہہ دیا نا کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، ابو بکر کے احسانات اس قدر ہیں میرے اوپر کہ میں نے ان احسانات کا بدلہ دیا نہیں، قیامت کے دن اللہ سے مانگ کر دوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے صحابہ کو یہاں بھی عطا کیا ہے، وہاں پر بھی عطا کرنا ہے۔ یا ایھا الذین، 254 نمبر آیت۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک آیت کی طرف آپ کی توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں۔ آیت نمبر 245، آپ نے اس کو تفاسیر میں دیکھ لینا۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی اللہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ۔ یہاں ذکر ہے ایک بادشاہ کا، اسلامی حکومت کا بادشاہ تھا جن کا نام تھا طالوت۔ ان طالوت اور پیغمبر کا زمانہ ہے جن کا نام ہے حضرت شموئیل، حضرت شموئیل۔ ہاں، یہ دوست لکھ رہے ہیں کہ 246 نمبر آیت سے آگے یہ بنتا ہے۔ یہ میرا مصحف چونکہ چھوٹا تھا اس لیے اتنا ہی نظر آیا۔ 246 نمبر آیت سے آپ نے آگے اس کو آیت ملک طالوت حضرت لکھنوی نے نام دیا ہے، ملک طالوت۔ حضرت اس سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ بادشاہت نبی کی موجودگی میں بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت شموئیل کے پاس قوم گئی کہ ہم نے قتال کرنا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پر جو مظالم ڈھائے گئے تھے ان مظالم کا بدلہ لینے کے لیے قوم نے کہا کہ آپ ہمارے اوپر ایک امیر مقرر کر دیں، اور انہوں نے اذ قالوا لنبی اللہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، حضرت طالوت کو انہوں نے مقرر کیا ہے۔ اس سے حضرت لکھنوی کیا فرماتے ہیں کہ رافضیوں کا نظریہ یہ ہے کہ امامت منصب خداوندی ہے اور امام نبیوں سے بالا ہوتا ہے،
حضرت فرماتے ہیں کہ امامت، خلافت، بادشاہت ایک ہی چیز ہے جب اسلامی طرز پہ چل رہی ہو۔ یہ منصب خداوندی نہیں ہے، اس کو لوگ خود چنا کرتے ہیں اپنے انتظامی معاملات کے لیے، اور امام اور بادشاہ کا معصوم ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس کو اپنے استدلال کے طور پر پیش کرتے ہیں، چونکہ صحابہ کرام کا جو دشمن ہے اس کا نظریہ امامت کا ہے، اور امامت اس کے دین کے ارکان میں سے ہے، اور امامت محض ختم نبوت اور انبیاء کی عظمت کو گھٹانے کے لیے ہے۔ تو امامت کی قرآن مجید میں جتنی آیات آتی ہے آپ دیکھیں گے تو آپ اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ امامت کا مطلب کیا ہے۔ امامت کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا سربراہ، اور اس کے لیے معصوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو ایک نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، قال انی جاعلک للناس، کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے نبوت کے ساتھ ساتھ امامت بھی عطا کی۔ اس سے وہ یہ عقیدہ اخذ کرتے ہیں کہ امامت نبوت سے بالا ہے۔ ہم کہتے ہیں اس آیت میں یہ کسی اور آیت سے آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ امامت اللہ نے نبوت کے بعد عطا کی ہو یا امامت کا ذکر نبوت کے بعد کیا ہو، بلکہ حضرت ابراہیم کو جو امام کہا وہ اسی امت کے معنی میں ہے کہ وہ پوری ایک انجمن تھے، اور امام اسی کے اندر نبی ہونا بھی حضرت ابراہیم کا آ جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہم کوشش کریں گے اب گروپ میں ایک سلسلہ شروع کریں، چھوٹی چھوٹی سبق کے بارے میں جو ضروری تحریریں ہیں وہ بھی آپ کو بھیجیں گے۔ یہ اصحاب رسول کا دشمن، ختم نبوت کا منکر ہے، آپ اس بات کو یاد رکھیں۔ عقیدہ امامت کی وجہ سے ختم نبوت کا منکر ہے، اس پر دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ آپ کو بھیجا جائے گا، آپ اس کو بغور پڑھنا، گروپ کے اندر دیکھیے گا۔ جی یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ اگلی آپ نے 3-4 آیات جب دیکھیں گے تو آیت ملک طالوت اس کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیے، روافظ کے ہاں امامت آسمانی منصب اس لیے بھی ہے کہ امام کو وہ معصوم عن الخطا ہونا ثابت کرنا چاہتے ہیں، نبیوں سے بالا ہونا ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی ایک وجہ عبداللہ ابن سبا جو یہودی تھا، جس کا نظریہ تھا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی حضرت یوشع بن نون تھے، ایسے ہی اس کا نظریہ تھا۔ جب وہ اسلام میں داخل ہوا، اسلام میں تقریب کاری کے لیے اس نے یہ عقیدہ گھڑا اور وضع کیا کہ محمد الرسول، حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ اگر انہوں نے واپس آنا ہے تو حضرت محمد الرسول اللہ نے بھی واپس آنا ہے، اور اصلی شکل میں ضروری نہیں ہے وہ واپس آئیں، بلکہ اپنے وسیع کی صورت میں اور اس کی شکل میں واپس آئیں گے۔ علی وسیع رسول ہے، اور آج بھی ایک بات کلمے اور اذان میں کہی جاتی ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے بھی ان کے نزدیک امامت ایک آسمانی منصب ہے کہ یہ ایرانی نسل لوگوں کا عقیدہ تھا کہ بادشاہت، امامی بادشاہت، یہ امامت آسمانی منصب ہے۔ اسی وجہ سے 1000 سال تک آل ساسان حکومت کی، جن کو حضرت عمر نے شکست دی ہے، اور دور فاروقی میں ایران فتح ہوا ہے، تو انہوں نے اپنی حکومت پکی کرنے کے لیے یہ عقیدہ بنا رکھا تھا کہ بھائی تمہارا بادشاہ یہ آسمانی طور پہ معمور ہوتا ہے، تم اس کے چننے کے اہل نہیں ہوتے ہو، ایک ہی خاندان نے۔ اب جب اس خاندان کی ایک خاتون حضرت شہربانو حضرت حسین ابن علی کے نکاح میں آئی، حضرت عمر فاروق کے دور میں جب ایران فتح ہوا، تو اب ان کی آگے جو اولاد ہوئی ہے، یاد رکھیں ان کی اولاد، تو پھر ایرانیوں نے اسی انداز سے حضرت حسین ابن علی کی اولاد کو دیکھنے کی کوشش کی کہ یہ چونکہ ہمارے ایرانی خاتون سے آگے بچے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے امامت کا عقیدہ وہاں سے چلا ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی حکمران رہے اور حضرت حسن 6 مہینے رہے، باقی جن 12 اماموں کو تم امام کہتے ہو ان میں سے کوئی ایک بھی حکمران نہیں رہا۔ ان کے نزدیک 14 معصوم ہیں، 12 امام ہیں۔ 12 امام کون سے ہیں؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت سیدنا زین العابدین، حضرت سیدنا باقر، حضرت امام جعفر، حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں حضرت موسیٰ کاظم، اور موسیٰ کاظم کے بیٹے علی رضا، اور علی رضا کے بیٹے محمد تقی، اور محمد تقی کے بیٹے علی نقی، اور علی نقی کے بیٹے حسن عسکری، اور حسن عسکری کے آگے ان کا عقیدہ ہے کہ بیٹے ہیں حضرت مہدی، اور ہمارے گزر گئی وہ غار میں ہی ہیں۔ اس پر میں پھر بھی انشاءاللہ کچھ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا، لیکن اتنا یاد رکھیں کہ اہل سنت والجماعت اور ان کا اختلاف اس مسئلے پر بھی ہے کہ ان کے نزدیک
حضرت مہدی آ چکے ہیں، ہمارے نزدیک حضرت مہدی نے آنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے نزدیک حضرت مہدی حضرت حسین کی اولاد سے ہوں گے، ہمارے نزدیک اور قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت مہدی وہ حضرت حسن کی اولاد سے ہوں گے، حسنی النسل سید ہوں گے۔ اور اگلی بات بھی یاد رکھیں کہ حضرت حسن سے اتنا بغض ہے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کیوں کی، اور پھر حضرت حسن کی چونکہ کوئی شادی بھی ایران میں نہیں تھی، اس وجہ سے حضرت حسن سے بغض اتنا زیادہ ہے، اور خاندانی تعصب ان لوگوں میں اس قدر ہے کہ حضرت حسن کے نام کی کوئی مجلس بھی نہیں، اور ان کی اولاد میں ان کی اولاد کو ماننا نہیں ہے، اور ان کی اولاد کو ان کا حق دینا نہیں ہے۔ آپ ایک موٹی سی بات سمجھیے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر پیران حضرت شیخ عبد القادر جیلانی یہ 11ویں پشت میں حضرت حسن کی اولاد سے ہیں، اور رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سید ہی نہیں ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت حسن کے بارے میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سید ہی نہیں ہے، اور حضرت مہدی حضرت حسن کی اولاد میں سے نہیں ہے، حضرت حسین کی اولاد میں سے، اور انہوں نے آنا نہیں ہے بلکہ وہ آ چکے ہیں۔ یہ مختصر سی باتیں آپ یاد رکھا کریں، اس لیے کہ ایک طرف انہوں نے عقیدہ امامت اس طرح گھڑا ہوا ہے کہ جس سے پوری نبوت اور ختم نبوت کی محنت پہ داغ اور دھبا لگتا ہے۔ ہم کہتے ہیں خلفائے راشدین ہوں، جتنے حکمران گزرے، بادشاہ ہوں، حضور کے صحابہ ہوں، ہم سب کے بارے میں کہتے ہیں کہ اصلاً بذات واجب الاطاعت نبیوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، معصوم نبیوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے امامت کا عقیدہ گھڑ کے کچھ ہستیاں ایسی بنا لی کہ جن کو یہ نبیوں جیسا یا نبیوں سے بالا بھی کہہ دیتے ہیں، معصوم کہتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان کے عقیدہ امامت کی وجہ سے ان کو کافر کہا ہے، دائرہ اسلام سے خارج کہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، میں نے 12 امام بتا دیے، 14 معصوم ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ کو انہی 12 میں جب یہ شامل کرتے ہیں تو 14 کہلاتے ہیں۔ تو 14 معصوم، 12 امام، الحمدللہ یہ سب ہمارے ہیں۔ آیت نمبر آپ 256 دیکھیے، قد تبین الرشد من الغی، اللہ فرماتے ہیں ہدایت کا راستہ گمراہی سے ممتاز ہو کر واضح ہو چکا ہے۔ رشد اور غوایت، یہ رشد اندر کی فطری ہدایت کو کہتے ہیں، اور غوایت یہ اندر کی فطری گمراہی کو کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے صحابہ کے دشمنوں کے مقدر میں غوایت لکھ دی اور صحابہ کو راشدون کہہ دیا ہے، اولئک هم الراشدون۔ فمن یکفر بالطاغوت، اور فرمایا اس کے بعد جو شخص طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لائے گا، ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اللہ فرماتے ہیں، یہ دوست کہہ رہے ہیں کہ آیت نمبر 256 ہے، 253 ہے، آپ پھر دیکھ لیجئے، قد تبین الرشد من الغی، اس نے ایک مضبوط کنڈا تھام لیا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اللہ خوب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو صحابہ کرام عروۃ الوثقی کے حاملین ہیں، اور بعد میں آنے والوں کے لیے صحابہ خود عروۃ الوثقی ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، آگے آیت نمبر 257 دیکھیے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ فرماتے ہیں اللہ ایمان والوں کا رکھوالا ہے، اللہ ایمان والوں کا رکھوالا ہے۔ الذین آمنوا مراد صحابہ، یخرجهم من الظلمات الی النور، انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا، اولیاء الطاغوت، ان کے رکھوالے وہ شیاطین ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں، اور پھر اندھیروں میں ان کی شام غریبہ ہوتی ہے۔ روشنیوں سے نکال کر اندھیروں کے متلاشی کون ہوتے ہیں؟ تمہارے استاد فرمایا کرتے تھے اندھیرے کا متلاشی چور ہوتا ہے، اور روشنی چوکیدار لاتا ہے۔ اولئک اصحاب النار، اللہ فرماتے ہیں یہی ہے آگ کے باسی، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اصحاب کا لفظ جہاں پہ آتا ہے آپ غور کریں تو دشمن ایک روایت پیش کرتا ہے کہ حضور علیہ السلام حوض کوثر پہ کچھ لوگوں کو دیکھیں گے اور فرمائیں گے کہ یہ تو میرے اصحاب ہیں، اور پھر بتایا جائے گا انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں رد و بدل کیا ہے، تو ان کو آپ کی شفاعت سے محروم کر دیا جائے گا۔ حضور بھی کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی،
دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، تم نے میرے بعد تبدیلیاں کی میرے دین میں، اب دشمن کہتا ہے یہ بھی تو اصحاب ہیں۔ یاد رکھیں اصحاب کا لفظ ایک اصطلاحی ہے، ایک لغوی ہے۔ اصحاب اصطلاحی ہو تو وہ صحابہ کرام کے لیے ہے، اور جہاں پر اصطلاحی نہ ہو وہاں لغوی طور پہ کسی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ بس آپ نے اتنی بات یاد رکھنی ہے۔ اور دوسرا، اس روایت کا جواب یہ ہے کہ وہاں یہ بھی تو فرمایا گیا کہ مختلف اقوام مجھے دکھائی جائیں گی۔ اقوام کا لفظ ہے کہ میرے اوپر وارد کی جائیں گی اقوام حوض کوثر پہ۔ تو اقوام جب آ گئی تو اس سے مراد ہے مختلف زمانوں کے بدعتی لوگ، نہ کہ اس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں۔ اگلی آیت نمبر 261 دیکھ لیجئے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔ تو یہاں صحابہ کا محبوب ترین عمل انفاق فی سبیل اللہ بتایا گیا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، انفاق فی سبیل اللہ ہی تو تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو مکے سے گئے وہ واپس پلٹ کر پھر مکہ فتح ہونے کے بعد بھی مکہ نہیں آئے، اور جو مدینے سے گئے آپ اندازہ کریں کہ وہ واپس اپنے گھروں کی طرف پلٹ کے نہیں آئے، ان کی قبریں بھی باہر بن گئیں، اور 10,000 سوا لاکھ میں سے صرف 10,000 کی قبریں مدینہ طیبہ میں ہیں۔ کس قدر تھا ان کا انفاق فی سبیل اللہ، کس قدر انہوں نے رب کے لیے اپنے خزانے لٹا دیے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ فرماتے ہیں اپنی ذات پر مقدم کر کے یہ خرچ کرتے ہیں اگرچہ ان کو بھوک کی شدت ہو۔ صحابہ نے فقر و فاقہ میں کس طرح ہجرت کی، انصار نے کس طرح نصف تقسیم کیا، اور جنگ کی مشکلات میں کس طرح مال خرچ کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے تبوک میں کیا کیا، سارا اثاثہ خدا کی راہ میں دے دیا۔ حضرت عمر نے نصف مال، حضرت عثمان نے لاکھوں کا مال، اونٹ بھی نقدی بھی، ان صحابہ کرام کی اس قربانی کی وجہ سے۔ آپ جانتے ہیں پٹرول کے بغیر گاڑی نہیں چلتی، تو انفاق اور پیسے کے بغیر یہ دین کی، اسلام کی تاریخ کیسے چلی ہے؟ اس پر خرچ کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں۔ میرے محترم دوستو آگے دیکھیے آیت نمبر 264، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو اس شخص کی طرح، ينفق مالہ رئاء الناس، جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب ہے اللہ صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی طرح نہیں بننا۔ تو صحابہ ایمان والے ہیں، ریاکاری کرنے والے نہیں ہیں، اس سے رب نے روکا ہے اس جیسا بننے سے۔ تو اللہ کی اس بات کی پاسداری کرتے ہوئے صحابہ رکے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ بھی آیت صحابہ اور صحابہ کا انفاق بتایا گیا۔ آگے آیت نمبر 267 دیکھیے، غور کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو جو کچھ تم نے کمایا اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہے، اس کی اچھی چیزوں کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ اس کا مصداق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہے۔ آج امت کے پاس زکوٰۃ ہے، عشر ہے، یہ سارے احکامات ملے ہیں تو کس کے صدقے سے ملے ہیں؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اللہ فرماتے ہیں شیطان تمہیں، اگلی آیت نمبر 268، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے مغفرت ہے، وعدہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم کر رہے ہو نا، تو تم مان رہے ہو تو اللہ وعدہ کرتا ہے۔ ایک ہے راہ دکھلاتا ہے، ایک ہے اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے صحابہ پہ اللہ کو یقین ہے، اللہ بڑی وسعت والا ہے اور ہر بات کے جاننے والا ہے۔ آگے آپ دیکھیے گا کہ آپ نے کوشش ہے کہ آپ کو اب تحریریں بھی گروپ میں بھیجنی ہیں، اسباق کی تھوڑی تھوڑی تحریریں۔ یہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، مالی امداد کے بطور خاص مستحق وہ فقراء ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں اس طرح مقید رکھا، لا یستطیعون ضربا، کہ وہ معاش کے لیے زمین میں چل پھر بھی نہیں سکتے، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، وہ اتنے پاک دامن ہیں کہ وہ کسی سے سوال نہیں کرتے۔ اقبال نے اس آیت کا غالباً ترجمہ کیا ہے
کہ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، گدا کے ڈر سے منعم کو بخشش کا نہ تھا یارا. کیسا عجیب شعر ہے. گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، گدا کے ڈر سے منعم کو بخشش کا نہ تھا یارا. غرض میں کیا کہوں تم سے تجھ سے کہ وہ سارا نشی کیا تھے، جہاں گیرو جہاں بانو جہاں دارو جہاں آرا. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. تو گدائی میں بھی وہ اللہ والے اتنے غیور تھے. اللہ فرماتے ہیں یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، وہ اتنے پاک دامن ہیں کہ کسی سے سوال نہیں کرتے، اس لیے ناواقف آدمی انہیں مالدار سمجھتا ہے. ناواقف جاہل اغنیاء، ان کی پاکیزگی اور مانگنا اور لپٹ کر مانگنا ان کو آتا نہیں ہے. تعرفہم بسیماہم، تم ان کے جی چہروں آیت کی نمبر علامت. بتا دیں. آیت نمبر 273 ہے. جزاک اللہ، آپ نے پوچھ لیا، معذرت پہلے نہیں بتا سکا. اللہ فرماتے ہیں ان کے چہروں کی علامتوں سے ان کی اندرونی حالت کو تم پہچان لوگے. لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے. وما تنفقوا من خیر، اور تم جو مال بھی خرچ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. یہ فقراء صحابہ کی اللہ نے قدر و منزلت بیان کر دی. اور آپ جانتے ہیں کہ فقراء میں ایک بڑے صحابی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ. آج وہ فقیر امت کا سرتاج ہے، امت کا امیر ہے. اصحاب صفہ یہ بھی فقراء تھے. نشان لگا لیا کریں کہ اصحاب صفہ کا مرتبہ منزلت مقام یہاں سے ہے. جو 70 صحابہ شہید کیے گئے حضور نے مبلغ بنا کے بھیجے تھے، ان سب کا تعلق بھی انہی فقراء صحابہ سے تھا. الذین ینفقون، آیت نمبر 274، الذین ینفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اپنے مال دن رات خاموشی سے بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے پاس سے اپنا ثواب پائیں گے اور انہیں کوئی خوف لاحق نہ ہوگا، کوئی غم نہیں پہنچے گا. یہ بھی صحابہ کا ایثار بتا رہی ہیں یہ آیات. میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، صحابہ کے ایثار کے واقعات کو آپ نے پڑھنا ہو تو حیات الصحابہ میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے. اچھا جی، اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اب اس بات میں اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے کہ سود کا جو حصہ بھی کسی کے ذمہ باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو، تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے ایمان والوں کو، اور جو سودی معاملات تھے ان سب کو چھوڑنے کا حکم دیا ان تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی وجہ سے ہمیں ملے ہیں. آج میری کوشش تھی کہ آیت مباہلہ تک ہم پہنچ جاتے. آیت مباہلہ انشاءاللہ یہ تیسرے پارے کے آخر میں آ رہی ہے غالباً، لیکن وہاں تک نہ ہو سکا. صرف یہ سورہ بقرہ مکمل کرتے ہیں، غور کرنا جی. ہم ایک بات میرے ذہن میں آئی بڑی عجیب، یہ سود والی آیت کو سامنے رکھ کے، او بدبختو، ہم صحابہ کے دشمنوں کو کہتے ہیں ظالمو، تم صرف صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے کوئی اگر کمزوری پیش کرتے ہو تو وہ یہی فدق رہ جاتا ہے. یہی حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسنین اور آل بیت اور صحابہ کے درمیان جو کوئی تمہارے پاس ایسی بات آ گئی اسے لے کر تم صحابہ کی پوری زندگیوں پہ تان و تشنیع کرتے ہو. بدبختو ایسی کوئی چیز بھی تو دکھاؤ نا کہ اللہ نے ان بڑے بڑے گناہوں سے صحابہ کو روکا ہے اور ان واضح کفری اور شرکیہ کاموں سے اور وہ نہ رکے ہوں. جب اتنے بڑے بڑے رب جن کو اہمیت کاموں کو دیتا ہے ان میں سے کوئی کام دکھاؤ، کوئی بات ایسا، کوئی اعتراض دکھاؤ کہ جو صحابہ کرام پہ ہو سکے. ایسا کچھ نہیں دکھا سکتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام پہ طعن و تشنیع ان کا محض ایک پروپیگنڈا ہے اور خب سے باطن ہے. آگے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، یہ قرض کے معاملات، یہ سارے احکامات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی وجہ سے ملے ہیں. بعد کی امت کرتی ہے صحابہ کے راستے پہ چل کے قرض میں، اگر وہ ان چیزوں کو
ملحوظ خاطر رکھتی ہے تو نقصانات سے بچ جاتی ہے۔ تو صحابہ امت کو نقصانات سے بچانے کا ایک پروردگار کا رحمت خداوندی کا نمونہ آیت ہے۔ نمبر استاد جی آیت نمبر یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم 282 اور 283، آیت نمبر 284 دیکھیے، للہ ما فی السماوات، آخری آیات ہے، سبق کا آخری حصہ ہے۔ دیکھیے جو کچھ آسمانوں میں اور جی آواز نہیں آ رہی، سنیے گا۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بخاری مسلم حضرت امام احمد یہ روایت کرتے ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور حضرت ابن عباس سے بھی روایت ہے، جب وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوا يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام ڈر گئے کہ دل کی باتوں پہ تو ہمارا کوئی قابو نہیں ہے، کہ نفسانی اور قلبی خطرات پر ہم کس طرح قابو پائیں اور کس طرح محاسبے سے بچ سکے۔ حضور نے جواب میں فرمایا کیا تم وہ بات کہنا چاہتے ہو جو تم سے پہلے دونوں کتابوں والوں نے کہی، یہود و نصارہ نے کہی، انہوں نے کہا سمعنا و عصینا، کہ ہم نے سنا ہے اور مانا نہیں ہے۔ ایسا نہ کہو بلکہ یوں کہو سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ اب حضور کے حکم پر یہ آیت پڑھنے لگے، جب زبانوں پر یہ الفاظ خوب رواں ہو گئے تو اللہ نے مندرجہ ذیل آیات نازل فرمائی۔ دیکھیے گا سبحان اللہ کیسے تربیت ہو رہی ہے، کیسے انگلی پکڑ کے چلایا جا رہا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، اللہ فرماتے ہیں رسول اور مومن ان آیات پر ایمان رکھتے ہیں جو رسول اللہ کے رب کی طرف سے ان پر اتاری گئی ہے۔ اچھا، جب یہ آیت اتری کہ صحابہ کرام نے حضور کو کہا یا رسول اللہ نماز روزہ جہاد صدقہ ہمیں حکم ہوا، طاقت تھی ہم نے کر دکھایا، لیکن اب جو آیت اتری ہے اس کی برداشت کی طاقت ہم میں نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا فرمائی کہ تم کہو سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ جب یہ کلمات جاری ہو گئے تو اللہ نے پھر اگلی آیات اتاری ہے، غور کیجئے ذرا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ رسول یعنی حضرت محمد رسول اللہ اس چیز پر ایمان لائے ہیں، کس چیز پر؟ جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور ان کے ساتھ مسلمان بھی مومن بھی۔ تو حضور کے ساتھ ایمان میں کس کو شریک بتایا گیا؟ عاطفہ سے حضور کے ساتھ ایمان میں انہیں شریک بتایا گیا۔ اب ان کے ایمان پہ شک کرنا یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان پہ شک کرنا۔ آپ غور کریں نا، رسول ایمان لائے اس پر جو نازل ہوئی اللہ کی طرف سے، اور مومن بھی ایمان لائے، تو مومنوں کو حضور کے ایمان کے ساتھ شریک کیا گیا ہے اس ایک جملے میں۔ یہاں اللہ رب العالمین لائے اور پھر فرمایا کل آمن باللہ، یہ سب صحابہ مراد ہیں، سب مومن مراد ہیں، یا کوئی استثناء نہیں۔ فرمایا آمن باللہ، یہ ایمان لائے اللہ کے ساتھ، و ملائکتی، فرشتوں، کتابوں اور رسل کے ساتھ، لا نفرق بین احد من رسلی، اور فرمایا وہ یہ کہتے ہیں لا نفرق، اللہ نے پیچھے صحابہ کو کہا تھا نا کہ تم کہو، وہ جو کہا نا قالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا ما كان من قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط ما اوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق، تو یہاں بھی کیا کہا؟ لا نفرق بین احد من رسلی، فرمایا یہ کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم اس کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر ایمان نہ لائیں۔ وہ یہ کہتے ہیں قالوا سمعنا، اللہ نے حضور کے بتائے ہوئے اس دعائیہ جملے کو قرآن بنا دیا، سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو سن لیا اور ہم خوشی سے
उन अहकामात की तामील करते हैं, परवरदिगार हम आपकी मग़फ़िरत के तलबगार हैं और आप ही की तरफ हमें लौट कर जाना है। मेरे अजीज भाई और दोस्तों, अल्लाह ने फिर क्या जवाब में कहा, ला युकल्लिफुल्लाह, अल्लाह किसी भी शख्स को उसकी वुसअत से ज्यादा जिम्मेदारी नहीं सौंपता। आगे पूरा तज़किरा सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन को तसल्ली देने का है। हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं, सहाबा ने जब लफ्ज गुफरान पढ़ने के बाद अल्लाह ने फरमाया कद गफरतु लकुम, मैंने तुमको बख्श दिया। और सहाबा ने कहा ओ अख्ताना के बाद फरमाया ला तुआखिजुकुम, मैं तुमसे मुआखज़ा नहीं करूंगा। और ला तहमिल अलैना कहा इन्होंने, तो अल्लाह ने फरमाया ला अहमिलुकुम ला अहमिलु अलैकुम, और ला तुहम्मिलना के बाद फरमाया ला उहम्मिलुकुम, और वाफ़ु अन्ना के बाद फरमाया कद अफ़ौतु अन्कुम व गफरतु लकुम व रहिमतुम व रहिमतुकुम व नसरतुकुम अल कौमिल काफिरीन, यानी मैंने तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए, बख्श दिए और तुम पर रहमत फरमाई और तुमको काफिरों पर फतह याब किया है। ये हदीस बताती है कि सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन की ये दुआएं कबूल हुई हैं। अल्लाह उनके सदके हमारी भी दुआएं कबूल व मंजूर फरमाए। और आप तफासिर को भी बाद में देख लिया करें। आमन रसूल बिमा उन्ज़िल इलैहि मिन रब्बिही से मुझे एक बात याद आई, हजरत अल्लामा साहब का एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता है। फरमाया कि कुछ लोग कहते हैं कि नबी का इल्म जाती तौर पे गैब होता है, गैब इल्म गैब के बारे में झगड़ते हैं। फरमाया नबी से बहुत सारी बातें गैब में ना हो तो नबी का ईमान कैसा है, इसलिए कि ईमान की सिफत अल्लाह ने क्या बयान की, अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब, कि वो ईमान वाले गैब की बहुत सारी अनदेखी बातों पे ईमान रखते हैं। और यहाँ पर रसूल के बारे में बताया आमन रसूल बिमा उन्ज़िल इलैहि मिन रब्बी, कि रसूल भी ईमान रखता है। पहली बात, क्या रसूल ईमान वाला होता है? ईमान वाला होता है। और ईमान वालों की सिफत क्या बताई कि वो गैब पर ईमान रखते हैं, यानी बहुत सारी चीजें उनके सामने नहीं होती, जो सामने हो वो तो मुशाहदा होता है, जो गैब में हो वो गैब होता है और उसी को मानना ईमान कहलाता है। तो रसूल से बहुत सारी बातें पर्दे में भी होती हैं, अल्लाह जब चाहता है जितना चाहता है बताता है। इसलिए मेरे अजीज भाई और दोस्तों, अल्लाह सही अकायद के साथ जोड़े रखे और ये दुआएं करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। साहबे कराम की पक्की सच्ची गुलामी के लिए हम सबको कबूल फरमाए। और ये जो चल रहा है सिलसिला, इसको अल्लाह ऐसे ही चलाए। मेरी कोशिश होती है कि जिन आयात पे या जिन मकामात पे असहाबे रसूल का दुश्मन किसी तरह का एतराज कर सकता है उन